تو میرے محترم بھائیوں، حضرات صحابہ کرام اپنی اس حیثیت کو سمجھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا۔ اس نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ ہم آئے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ وہ اللہ جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے زمینوں کو بچھایا ہے، جو ہواؤں کا چلانے والا ہے، جو سردی کو گرمی میں، گرمی کو سردی میں بدلتا ہے، وہ اللہ جو دن کو رات پہ اور رات کو دن پہ لپیٹ دیتا ہے، وہ اللہ جو زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ کو نکال کے لاتا ہے، وہ اللہ کی ذات، اس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم سب کو اللہ کی طرف کس لیے بھیجا ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی، بندوں کی اطاعت، بندوں کی فرما برداری سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں لے کر آئیں، اللہ کی بندگی میں لے کر آئیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو۔ میرے بھائیوں، اس امت کے ایک ایک فرد کو اللہ نے اس لیے چنا تھا، اس لیے بھیجا تھا کہ اقوام عالم کو اس کی طرف بلانا کہ دیکھو اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کون ہے اس کا تعارف کرانا۔ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمینوں کو بچھایا، وہ اللہ پاک ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا مانگی، اور دعا ذرا اونچی آواز میں مانگی، آپ سن رہے تھے۔ جب دعا سے وہ فارغ ہوئے تو آپ نے ان کو قریب بلایا اور کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا ٹکڑا ان کو دیا، کہا کہ یہ لے لو، اور پوچھا کہ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ کی برادری میں سے ہوں، اس لیے آپ نے میرے اوپر احسان کیا، میں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے تمہیں اس لیے دیا کہ تم نے اللہ کی تعریف بہت اچھے لفظوں میں کی۔ اللہ کی تعریف ہے تو دیہاتی لیکن اللہ کو پہچانتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اور تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، دن رات کی گردش اس کو ڈرا نہیں سکتی، اور جو دن رات کے جو مختلف حادثات ہیں وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ وہ اس کا علم اتنا کامل ہے کہ پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے، کس پہاڑ میں کتنا وزن ہے، ہمالیہ میں، کیٹو میں، ایوریسٹ میں کتنا وزن ہے، پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے۔ سمندروں میں کتنا پانی ہے، کس سمندر میں کتنا پانی ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس کا علم ایسا ہے کہ درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، دن جن چیزوں کو روشن کرتا ہے ان کی تعداد بھی اس کے علم میں ہے، اور رات جن چیزوں کو چھپا لیتی ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ دو آسمان اپنے درمیان میں اور دو زمینیں اپنے بیچ میں کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتی، وہ ذات ایسے علم والی ہے۔ پہاڑ اپنے غاروں میں اور سمندر اپنی تہوں میں کوئی چیز اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتے۔ اس اللہ کو پہچانو، اس اللہ کی مانو، اس کے بندے بن کے چلو۔ تو بندوں کو اللہ کی بندگی میں لانا یہ ہمارا کام ہے، اللہ کے بندے بن کے چلو۔ اللہ نے یہ سارا نظام تمہارے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کو لے کر تلکم، ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اس انسان کو اللہ نے اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، انسان کو اللہ نے اپنے لیے اور آخرت کے لیے بنایا۔ انسان کو اللہ نے اس دنیا کے اس پہ اپنی ساری صلاحیتیں گم کر دے، ساری صلاحیتیں لگا دے، اس کے لیے یہ بڑا قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ یعنی اس کی انسان کی اہمیت جگہ جگہ فرمائیں کہ دیکھو ہم نے اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور قسمیں کھا کے فرمایا، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور پہاڑ کی قسم کھائی، اور مکہ جیسے مقدس شہر کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو اس کو بڑے خوبصورت شکل میں اور بڑے خوبصورت پیرائے میں ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ انسان بڑا قیمتی ہے اور قابل اکرام بنایا ہے اس کو۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جو سب کے جد امجد اور سب سے، یعنی کتنی بڑی شرافت کی بات ہے کہ ہم سب کو نبی کی اولاد بنایا، کتنے فخر کی بات ہے اگر یہ کہا جائے یعنی اللہ خود یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اور آدم کون ہے؟ اللہ کے نبی، یا ابن آدم، اے آدم کے بچوں، آدم کی اولاد۔
جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ سجدہ 100 سال کا تھا اور بعض جگہ آتا ہے کہ 500 سال تک ان کے سامنے سجدے میں پڑے رہے آدم علیہ السلام کے سامنے. تو انسان اس لیے نہیں ہے کہ اس دنیا کی بے قیمت چیزوں کے اوپر اپنی ساری صلاحیتیں لگاتے ہیں، کیونکہ اس پوری دنیا کی حیثیت، اس کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر اتنی بھی ہوتی تو کسی جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا اس کو شاید ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو انسان کو اور اس لیے پیدا کیا کہ اپنے رب کو پہچانو اور اس کی بندگی اختیار کرو، اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری پہ آؤ، اللہ کے بندے بن کے چلو. اور بندہ کون ہے؟ جو ہر آن ہر گھڑی اپنے مالک کو، اپنے آقا کو دیکھ کر چلے. آنکھ وہ دیکھے جس کے دیکھنے سے اس کا مالک خوش ہوتا ہے، وہ نہ دیکھے جس کے دیکھنے پہ اللہ ناراض ہوتا ہے. اسلام مطلق آزادی کا نام نہیں ہے، اسلام پابندیوں کا نام ہے. مطلق آزادی یہ حیوانی زندگی ہے. جانور کو پرواہ نہیں ہوتی، چاہے وہ جو چاہے کھا لے، جس کے کھیت میں چاہے گھس جائے، جدھر چاہے. تو انسانی زندگی پابندیوں کا نام ہے. اگر پابندی نہیں ہے تو وہ انسانی زندگی نہیں. پابند کیا گیا کہ دیکھو یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا، یہ سننا ہے، یہ نہیں سننا، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا. انسان کو پابند بنا کے اس کو پیدا کیا. تو میرے بھائیوں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اور کیوں بھیجا ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالے اور اللہ کی بندگی میں لے کر آئے، اللہ کی بندگی میں لے کر آئے، اللہ کی اطاعت. کیونکہ جو آدمی اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے اسے پھر کسی اور کے بندگی نہیں اختیار کرنی پڑتی. جو اللہ کے سامنے جھکنا جانتا ہے، یا ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے کہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جو اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے اللہ پاک اس کو سب سے نجات دے دیتے ہیں، سب کی غلامی سے اللہ بچا لیتے ہیں. تو ہر وقت یہ دیکھنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا خالق، میرا مالک. آنکھیں اس نے دی، ہاتھ اس نے دیے، پاؤں اس نے دیے، دل اور دماغ اس نے دیا، دماغ میں سوچنے کی قوت اس نے رکھی. 2 دھاگے وہ ٹیڑھے کر دے، ماں پاس بٹھانے کو تیار نہیں ہے. باپ کہتا ہے اس کو فلاں جگہ بند کر دو، اس سے خطرہ ہے. سب چند دھاگے اللہ نے دماغ کے ٹیڑھے کر دیے. آنکھ میں دیکھنے کی قوت اس نے رکھی، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت اس نے رکھی. سب کچھ اللہ نے دیا. نہ کہ آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، دماغ ہے سوچتے نہیں ہیں. لیکن جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، جو سوچنا چاہیے وہ نہیں سوچتے. کہ اس اللہ کو پہچاننا اور اس کی بندگی پہ آ جانا. ہر انسان کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ تم یہ جو سارا کائنات کا نظام جو بنا ہوا ہے اس کو دیکھو اور اس سے اس کے بنانے والے کو پہچانو. یہ سورج کون نکال رہا ہے، کون اس کو غروب کر رہا ہے، کون ہے جو یہ ہواؤں کا نظام چلا رہا ہے. اس سارے نظام کو دیکھو اور اس کے بنانے والے کی بندگی اور اس کی اطاعت پر آؤ. ساری کائنات کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ اس کو دیکھ کے اس کے چلانے والے کو، بنانے والے کو، اس کو پہچانو اور پھر اس کی اطاعت، اس کی بندگی پر آؤ. تو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر آنا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے.